مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے، جس میں ایمان اور عقائد کے علاوہ کچھ احکام شریعت کی پابندی کا معاہدہ بھی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ بیعت صرف نئی آنے والی مسلمان عورتوں سے ہی نہیں لی گئی تھی، بلکہ اس میں قدیم مسلمان عورتیں بھی شامل تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی بیعت میں آپ سے بیعت کی، تو آپ نے جن احکام شریعت کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں لیا، اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ فی مستطعتن و اتقتن، یعنی آپ نے بیعت کے بعد اپنی طرف سے یہ الفاظ بھی دہرائے کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اور جو طاقت ہے اس کے مطابق، یعنی ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پر کوئی راہ ڈھونڈی جا رہی تھی نافرمانی کی، بلکہ احتیاط کا معاملہ ہے، تقوی کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ سے کیا ہوا عہد کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا اظہار بھی ہے۔ خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی شرط کے عہد کرنا چاہا، لیکن آپ نے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر کے اضطراری حالت میں اگر عہد شکنی ہو بھی جائے تو پھر شدید مواخذہ نہ ہو، یہ دراصل آپ نے اپنی رحمت کی بنا پر ہمیں کہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعے ہوئی۔ بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ گفتگو اور کلام۔ مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا دستور ہے، عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا، یعنی طریقہ کار کیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ بیعت محض حدیبیہ کے معاہدے کے بعد ہی نہیں، بارہا ہوتی رہی ہے، یعنی یہ بیعت صرف ایک دفعہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی آپ نے مردوں کی بیعت سے فارغ ہونے کے بعد کوہ صفا پہ عورتوں سے بیعت لی تھی، ٹھیک ہے؟ کوہ صفا کا تو معلوم ہے نا، صفا مروہ جس کو بولتے ہیں، صحیح والی پہاڑی۔ اور پہاڑ کے دامن میں حضرت عمر بن خطاب آپ کی طرف سے آپ کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے، کیونکہ بہت ساری عورتیں تھیں، تو آپ کے الفاظ جیسے مکبر ہوتا ہے نا، ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک مکبر انہی الفاظ کو دہرا کے اونچی آواز میں سب پیچھے والوں کو پہنچاتا ہے، اسی طرح حضرت عمر بھی کر رہے تھے۔ اور جو عورتیں اس بیعت میں شریک تھیں ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان ہو گئی تھی۔ شروع میں وہ حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہی تھی، یعنی سامنے نہیں آ رہی تھی، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اس نے حضرت حمزہ کا جو کلیجہ چبایا تھا، اس بنا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت تکلیف تھی اس معاملے میں۔ لیکن جب بیعت کے کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے لگی اور مزید مسائل دریافت کرنے لگی۔ اس نے کئی سوالات کیے۔ ایک تو فوراً ہی اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کو ضرورت کے مطابق نہیں دیتے، تو اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چرا لوں تو کیا یہ بھی چوری ہوگا؟ کیونکہ یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ ولا یسرقنا، عورتوں کی بیعت میں خاص طور پر چوری کا ذکر بھی کہ چوری نہیں کریں گی۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر اگر میرا شوہر مجھے نہ دے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا صرف اتنا لے سکتی ہو بتائے بغیر جو تمہاری حقیقی ضرورت ہو، جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو کافی، یعنی بلا ضرورت نہیں، تو وہ چوری شمار نہیں ہوئی، کیونکہ اتنا تو عورت کا حق ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم چوری کر لیا کرو اپنے لیے اور بچوں کے لیے، بلکہ حق مانگنے کی بات ہے، اور اگر کوئی حق نہ دے تو پھر حق لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن صرف حق سے زائد نہیں۔ مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ عموماً اسلام اور جہاد پر لی گئی، ان احکامات کی تفصیل اس میں نہیں ہے، یعنی چوری اور زنا وغیرہ کی عموماً اس میں نہیں شرائط آتی، عورتوں کی بیعت میں خصوصاً ان باتوں کی تفصیل ہے۔ مردوں سے ان جنرل ایمان اور اطاعت کی بیعت لی گئی جس میں یہ احکامات داخل ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں۔ عورتوں سے جہاد کی بیعت نہیں لی گئی، عورتوں سے مخصوص چیزوں کی بیعت لی گئی ہے، یعنی جن جن احکامات میں بیعت لی گئی ان کو کلیئرلی بتایا گیا ہے۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر عورتوں سے ایک عمومی بات کی جائے تو بعض اوقات وہ سمجھتی نہیں، جب تک کہ اسپون فیڈنگ نہ کی جائے، ایک ایک لفظ بتا نہ دیا جائے. یعنی مردوں سے جب بھی آپ نے بیعت لی اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے ہم سے بیعت لی سمع و طاعت کی اور ہجرت و جہاد کی. بہرحال عورتوں کی بیعت میں احکامات کی تفصیل ملتی ہے. آئیے اس تفصیل کو ذرا دیکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کریں تو کس بات پہ بیعت کریں؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی. اگر دیکھا جائے تو عموماً شرک کی بیماری بھی مردوں کے نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ٹونے ٹوٹکے، گنڈے تعویذ اور جادو ٹونے، اس میں بھی زیادہ تر عورتوں کا ایمان ہوتا ہے. یعنی مشرک اقوام کے علاوہ مومن عورتوں کے اندر بھی بعض اوقات یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اسی لیے فرمایا ایمان تو لا چکی ہو پھر عہد کرو کہ شرک نہیں کریں گی. ولا یسرقنا، اور سب سے پہلے چوری کی بات، اور چوری نہیں کریں گی. مردوں کو تو چوری کرنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو چور لوگ ہوتے ہیں، لیکن عورتیں عام طور پر گھر میں ہی چوری کر لیتی ہیں، یعنی شوہروں کے مال میں سے. اس لیے ان کو خصوصی طور پر شرک کے بعد چوری سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور چور کی سزا تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے اور کتنا بڑا جرم ہے. اور زنا نہ کریں گی. عورت کے اندر اگر اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا جذبہ ہو تو کسی مرد کو جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ زنا کرے. جب تک عورت راضی نہ ہو مرد یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے خصوصی طور پر عورتوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، سب کے لیے ہے، لیکن خصوصاً عورت کو سمجھایا جا رہا ہے تم نہ کرنا. تم راہ نہیں دو گی تو کسی کی جرت نہیں. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ صرف قتل کی بات نہیں، اولاد کے قتل کی بات ہے، کیونکہ یہ جرم بھی مردوں کے نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اپنے ہی پیٹ کے بچے کو ابارٹ کرا دیتی ہیں بعضوں کا شوہر سے پوچھے بغیر، حالانکہ بچہ صرف عورت کا نہیں ہوتا، مرد کا بھی ہوتا ہے. یعنی اس میں اسقاط حمل کرانا جان بوجھ کر، خواہ جائز ہو یا ناجائز، وہ بھی شامل. یہ جرم بھی ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. جائز پریگننسیز بھی اور ناجائز پریگننسیز، ان کو ابارٹ کرانا. اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی. ہاتھ پاؤں یہ چار گواہ ہیں کسی بھی کام کے. اب یہ بڑی ہی گہری بات ہے یہاں پر. ایک تو سادہ سے معنوں میں یہ کہ جانتے بوجھتے کسی پہ بہتان نہ لگانا، ورنہ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو پہلا اور سمپل مفہوم کیا ہے؟ کوئی کسی پہ بہتان نہ لگائے. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کی بجائے بھی عورتوں کی محفلوں میں بیٹھ کر دوسری عورتوں کے سکینڈلز اور دوسروں کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، جس کو جس سے جی چاہا منسوب کر دیا. تو یہ بھی ایک فیمیل کلچر ہے، بہتان تراشی کرنا. اگرچہ مرد اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن بات یہاں عمومیت کی ہو رہی ہے. اور یہاں بہتان سے مراد بھی کوئی عام بہتان نہیں ہے، خصوصی بہتان ہے جس میں کسی عورت کے کسی مرد سے ملوث ہونے کے قصے ہیں، جسے عام طور پہ تہمت کہا جاتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عورت بچہ تو کسی اور کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ تیرا ہے. یعنی بہتان نہ گھڑ لائیں اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے، یعنی ایسے بچے کو جنم نہ دیں کسی گھرانے میں جو اس مرد کا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں، یعنی زنا سے حاملہ ہوئی اور بچہ پلے پڑ گیا دوسرے مرد کے، فرمایا اس عورت کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا. یعنی شادی کے بعد اگر کوئی عورت ایسی خیانت کرتی ہے، ایسا جرم کرتی ہے اور اس کو پتہ ہے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اسی طرح بیٹے کے شوق میں، یعنی زنا تو نہیں کیا، بیٹے کے شوق میں کسی ہسپتال کی نرس یا ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کھیل کھیلا
کہ خود اگر بیٹی کو جنم دیا تو کسی اور کا بیٹا لے کے فوراً اس کو تبدیل کر لیا. یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ جو عورت کسی اور خاندان کا بچہ گھسا لائے گی. بعض عورتوں پہ بہت پریشر ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے بیٹے کو جنم نہ دیا، حالانکہ اس میں عورت کا قصور نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جاہل معاشرے میں اس میں عورت ہی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اب اگر کسی عورت نے کسی معاشرتی دباؤ کے تحت کوئی ایسی چال چلی کہ اپنی بیٹی کسی کو دے دی اور کسی کا بیٹا بدلوا لیا، کوئی مال دے کے، کوئی لالچ دے کے، کسی بھی طرح، وہ بھی اسی میں آ جائے گا. اور پھر خصوصی طور پر بین ایدیہن وارجلہن کا اشارہ جو ہے ان الزامات کی طرف ہے جو جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں. اس میں صرف زنا کا الزام نہیں بلکہ زنا کی قسم کے جتنے بھی کام ہیں، یعنی محض فرینڈشپ یا دوستی یا کسی بھی قسم کا کوئی جو الزام ہو سکتا ہے جس کا تعلق جنسی امور سے ہو. اشاروں کے نایوں میں کسی کو کسی سے منسوب کر دینا، کیونکہ ایک لڑکی کی عزت و عصمت کے بہت منافی ہے یہ بات کہ اسے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے بلا سوچے سمجھے. اس سے بعض اوقات ایسے ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کہ جن کا سلسلہ پھر ختم ہونے کو نہیں آتا. لیکن لڑکی کو بھی مار دیا اور لڑکے کو بھی مار دیا گیا، یا الزام لگانے والے کے ساتھ کوئی ایسا پھر ناروا سلوک ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں جو کروکاری کی رسم ہے یا اور اسی طرح غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اسی قسم کی الزام تراشیاں. بعض اوقات درست بات ہوتی ہے، بعض اوقات بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے. اس لیے عورتوں کا بہتان لگانا اور خصوصاً جنسی نوعیت کا انتہائی خطرناک وار ہے، جس کا دفاع پھر بڑا مشکل ہے، جس کے نتائج بڑے سنگین ہیں. اسی لیے صرف بہتان کا لفظ نہیں آیا، جیسے یسرقن یزنین یقتلن، یہاں پر تفصیل ہے اس بہتان کی. اور یہ بہتان کسی پر بھی ہو سکتا ہے، خواہ اپنے شوہر پہ ہو، خواہ کسی دوسری عورت پہ ہو، خواہ کسی مسلمان پہ ہو، خواہ کافر پہ ہو، سب پر بہتان لگانا حرام ہے. جس بات کی اصل حقیقت معلوم نہ ہو تو محض شک کی بنا پر کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. تو یہ جملہ بول کے ان ساری خباثتوں کو رد کر دیا گیا جو عموماً اس راستے سے داخل ہوتی ہیں. کسی پہ بہتان نہ لگانا جب تک کسی بات کی دلیل نہ ہو، محض شک کی بنیاد پہ، وسوسے کی بنیاد پہ، ایسے ہی شیطانی خیال کی بنیاد پر. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کسی بھی نیکی کے کام میں جو بھی آپ ان کو حکم دیں گے. یہ چھٹی چیز کہ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی. معروف کا لفظ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منکر کے مقابل ہوتا ہے. اوپر جتنے بھی احکامات ہیں سب منکرات کی نوعیت سے ہیں. شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور بہتان تراشی، یہ سب کیا ہے؟ منکرات. تو اب ان سب منکرات کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی. اور معروف میں کیا کچھ آ جاتا ہے پھر؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب نیکی کے کام. تو کتنی جامع بیت ہے جس میں سارے نیکی کے کام بھی آ گئے اور منکرات سے بچنا بھی. اور منکرات میں خصوصی منکرات جو دراصل سارے معاشرے کے سکون کو برباد کرتے ہیں اور خرابی کا سبب ہیں. جب وہ عہد کریں کہ ان سب باتوں کی وہ پابندی کریں گی تو فبایہن، آپ ان سے بیعت کیجیے. اس کے علاوہ کچھ باتیں حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں کچھ اور باتیں بھی عورتوں سے کہتے تھے. نمبر 1 وہ نوحہ نہیں کریں گی. نمبر 2 گریبان چاک نہیں کریں گی، کیونکہ غم کے موقع پر عام طور پر عورتیں حد سے باہر نکلنے لگتی ہیں. سر کے بال نہیں نوچیں گی، جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی. تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے. اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی طرح بیعت نہیں لیتے تھے. بعض اوقات چادر کا ایک پلو آپ کی طرف ہوتا اور دوسرا عورت اس کو پکڑتی، یا پھر پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالا جاتا لیکن آپ کا ہاتھ عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آتی، آپ ان کا امتحان لیتے، تو جو عورت ان شرطوں کو قبول کرتی آپ زبان سے ہی فرما دیتے کہ میں نے تجھ سے بیعت لے لی. اللہ کی قسم بیعت لیتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. اچھا، یہ جو بات ہے نا فبایہن، آپ ان سے پھر بیعت لیجئے جب یہ عہد سارے پورے کرنے کی بات کریں، مان جائیں.
تو اس پر حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر آپ نے یہی آیت ہمیں سنائی اور ہمیں پھر اس کے علاوہ مردوں پر نوحہ کرنے سے منع کیا. تو ایک عورت، اور یہ ام عطیہ خود کہتی ہیں، یعنی وہ خود ہی تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ روکے رکھا کہ ذرا ٹھہر جائیں. کہنے لگی فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی، میں ذرا اس کا بدلہ اتار رہا ہوں. یہ سن کر آپ خاموش رہے، وہ چلی گئی، پھر نوحہ کر کے واپس آئی تو پھر بیعت لی. ابھی بھی گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو لوگ بین کرتے ہیں آ کے، پھر ان کا کوئی فوت ہو جائے تو جواباً بین کرنے جاتے ہیں، وہ باری دینی پڑتی ہے. نوحہ جواب نوحہ ہوتا ہے، پہلے ایک آ کے کرتا ہے پھر جواباً دوسرا کرتا ہے. تو یہ اب ساری پابندی لگنے لگی تو وہ خاتون کہتی ہے ذرا ٹھہر جائیں، میں ابھی آتی ہوں، میں ایک بدلہ چکا کے آؤں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر بہرحال عہد کی پابندی اور وہ جو کمٹمنٹ تھی اس کا بہت احساس تھا. یعنی اہل عرب کی دور جاہلیت میں بہت سی برائیاں تھیں لیکن ان کی کچھ خوبیاں ایسی تھیں، ایک جس کا پہلے بھی ذکر کیا، سخاوت بہت تھی، نمبر 2 عہد کی پابندی بہت تھی. استثنائی صورتیں تو ہر جگہ موجود ہیں لیکن کمٹمنٹ کرنے والے لوگ تھے. تو بہرحال وہ اپنا کام کر کے آئی اور پھر اس نے بیعت لے لی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آپ سے وعدہ کر کے پھر توڑنا جو ہے وہ درست نہیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے ہیں اچھا اب کیا کہنا، چلو ابھی کر لیتے ہیں، پھر مرضی کریں گے، جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے ہاں عہد کی پابندی کا تصور نہیں ہے، کیونکہ بندوں کے حقوق کا خیال ہی نہیں ہے نا، اس کو توڑنے یا ختم کرنے کی سنگینی کا بھی کوئی احساس نہیں ہے. سیدنا ابن عباس فرماتے کہ میں نے عید کی نماز آپ، ابو بکر، عمر اور عثمان سب کے ساتھ پڑھی. آپ خطبے سے پہلے نماز پڑھاتے، اس کے بعد خطبہ سناتے. خطبے کے بعد آپ ممبر سے اترے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یعنی مجھے ابھی بھی وہ سین یاد ہے کہ آپ کس طرح اتر رہے ہیں. جب آپ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے پھر ان کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، عورتوں کے پاس آئے، یعنی مردوں سے نکل کر عورتوں کی طرف آئے. بلال آپ کے ساتھ تھے اور ان کے سامنے یہ بیعت والی پوری آیت پڑھی. عورتوں کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت والی پوری آیت پڑھی. اس سے فراغت کے بعد عورتوں سے پوچھا کیا ان شرطوں پہ قائم ہوتی ہو، یعنی یہ مانتی ہو. ایک عورت کے سوا کسی نے کوئی جواب نہ دیا، یعنی شرما گئی. اس عورت یعنی اسما بنت یزید نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یعنی سب کی نمائندگی کی. اس کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ وہ صدقہ کریں. بلال نے اپنا کپڑا بچھا دیا اور عورتیں اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اس کپڑے میں ڈالنے لگی. یعنی آپ نے عورتوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصل کمٹمنٹ تو دل کی ہے نا، اور خاموشی نیم رضا. اگر کسی کو انکار ہوتا تو اس وقت کہہ دیتا. یعنی اگر آپ سے کوئی عہد لے رہا ہے اور آپ جواب میں بولتے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے عہد کر لیا. خاموشی کو آپ کا عہد تصور کیا جائے گا، عہد کر لینا مانا جائے گا. سیدنا عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ آپ نے لیلۃ العقبہ میں ہم سے فرمایا تم مجھ سے ان باتوں پہ بیعت کرتے ہو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تزنوا ولا تسرقوا. اگرچہ مردوں کے لیے قرآن پاک میں الفاظ استعمال نہیں ہوئے لیکن پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی ان شرائط پر بیعت لی ہے. پھر جو ان شرطوں کو پورا کرے اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور جو کوئی کام کر بیٹھے پھر اس پہ حد لگ جائے، کیونکہ یہ حدود کی نوعیت کے ہے نا، تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی اگر کسی نے چوری کی یا زنا کیا یا قتل اولاد کیا اور پھر اس پہ حد لگ گئی تو حد اس کے گناہ کا کفارہ ہوگی. اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا تو پھر قیامت کے دن اگر اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے. حد لگ جائے تو کفارہ ہو گیا، حد نہ لگے تو پھر اللہ کے ذمہ ہے، جو چاہے کرے. تو پھر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار. اگر کسی سے ماضی میں کوئی ایسا جرم ہو چکا ہو، کون سا؟ شرک یا چوری یا زنا یا قتل اولاد، یا پھر کوئی ایسا بہتان جو کسی پہ لگایا ہو جس کے بارے میں عموماً ہم سوچتے بھی نہیں. مجھے تو سب سے زیادہ خطرناک یہ آخری بات لگتی ہے جو ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے کہ بات بات پہ کسی کو بغیر سوچے سمجھے منسوب ملوث کر دینا جس سے جی چاہے. اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. سکینڈل بنانا کبیرہ گناہ ہے، ان کو پھیلانا فحاشی کی اشاعت ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اگر کوئی آ کے کسی کا قصہ سنانے بھی لگے تو احتراز برتیے.
روک دیجیے، ابھی مجھے نہ سناؤ، میں نہیں سننا چاہتی. ایسی باتوں کو کھولنے کا کچھ حاصل نہیں. اس میں کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈالا اس پہ پردہ ڈال دو. مت تجسس کرو، مت پوچھو، مت کرے دو. کیا اتنے ہی بے ذوق ہیں ہم کہ ایسی باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ اگر ایسا کوئی کسی سے جرم ہو گیا تو آئندہ کے لیے توبہ کر لے، آئندہ کے لیے باز آ جائے. پچھلے گناہ کو اللہ نے ڈھانپ دیا تو ڈھانپ دیں، ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، اس کا ذکر بھی نہ کریں. ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا. اب اس پہ کثرت سے توبہ استغفار، اس یقین کے ساتھ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو گناہ کا احساس ہوتا ہے ان کے اندر اتنا ہی تقویٰ زیادہ آ جاتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا نا انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، ان سے پھر نیکی بھی کم ہی ہوتی ہے. یاد رکھیے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے گناہوں کا اعتراف، غلطیوں کا اعتراف ضروری ہے. اگر آپ غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح ہی نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی تو آپ فاستبقوا الخیرات کر ہی نہیں سکیں گے. تو جن لوگوں کو حقیقی معنوں میں اپنے ماضی کے گناہوں پہ، خواہ وہ کبیرہ گناہ ان میں سے کوئی ایک ہو، کسی امیر المومنین کا کام صرف اتنا نہیں کہ وعدے ہی لے یا پھر صرف نماز روزے کی تلقین کرے، بلکہ لوگوں کو منکرات سے بچنے کی تلقین کرے. اور اگر وہ انسان ہونے کے ناطے کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو کیا کرے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، نہ کہ ان کے جرائم کو عام کرے اور اچھالے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ کبیرہ گناہ بھی ہو جائے کسی سے، اور اگر انسان توبہ کر لے اور اس کے بعد ایک نیک زندگی کا آغاز کر لے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن انسان اس امید پر جرم نہ کرتا رہے یا اس میں ملوث نہ رہے کہ معاف تو ہو ہی جانے اور معاف ہو سکتے ہیں اس لیے مزے کرو ابھی اور بڑھاپے میں توبہ کریں گے، کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کی بیعت لینے کا حکم ہے وہ کس چیز پر ہے؟ شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، بہتان تراشی نہ کرنا، قتل اولاد نہ کرنا. اور آج کل کیا کسی بیعت میں کوئی ایسی باتوں کا ذکر کرتے؟